بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ہسٹری آف قرآن۔ ہسٹری آف قرآن کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حصہ ہے، اس کا نام رکھا گیا ہے تاریخ نزول قرآن، یعنی کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کی تاریخ، اور دوسرا حصہ اس کا نام رکھا گیا ہے تاریخ حفاظت قرآن۔ تو آج کی ہم اس ویڈیو میں سب سے پہلے جس ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے وہ ہے تاریخ نزول قرآن۔ تو سب سے پہلے اس بات کو جان لیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ کلام الہی ہے، اس لیے ازل سے لوح محفوظ میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن مجید ہی لوح محفوظ میں ہے۔ پھر لوح محفوظ سے اس کا نزول دو مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ یہ پورا کا پورا آسمان دنیا کے بیت عزت میں نازل کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت نازل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ 23 سال میں اس کی تکمیل ہوئی۔ اور قرآن مجید میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک لفظ انزال اور دوسرا تنزیل۔ عربی زبان میں انزال کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو ایک ہی دفعہ میں مکمل اتار دینا، مکمل نازل کر دینا، اس کو کہتے ہیں عربی میں انزال۔ اور تنزیل کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ تو قرآن مجید نے اپنے لیے پہلا لفظ جہاں کہیں استعمال کیا ہے، یعنی انزال کا لفظ، اس سے مراد عموماً وہی نزول ہوتا ہے جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف ہوا، جیسا کہ سورۃ الدخان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ بے شک بلا شبہ ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا۔ اور تنزیل کا لفظ جہاں پہ قرآن مجید کے لیے استعمال ہوا ہے قرآن میں، تو وہاں سے وہ نزول مراد ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بتدریج ہوا، یعنی آہستہ آہستہ ہوا۔ چنانچہ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ ترجمہ یہ ہے، اور قرآن کو ہم نے متفرق طور سے اس لیے اتارا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ لہذا نزول قرآن کی یہ دونوں صورتیں خود قرآن کریم کے انداز بیان سے بھی واضح ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ نسائی، حاکم، بہقی، ابن ابی شیبہ وغیرہ کی روایات میں ہیں، جن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مختلف روایات ہیں۔ ان کا بھی خلاصہ یہی ہے کہ قرآن کا نزول یک بارگی جو ہے نا وہ آسمان دنیا پر ہوا پہلی مرتبہ، پھر دوسرا نزول بتدریج ہوا، یعنی کہ آہستہ آہستہ ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ پہلا نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے ایک مقام بیت عزت پر ہوا، جسے البیت المعمور بھی کہا جاتا ہے۔ اور وہ جو بیت العزت ہے یا البیت المعمور ہے، وہ بالکل کعبۃ اللہ کے جو ہے برابر میں آسمان پر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، وہ عبادت کی جگہ ہے، اسی طرح بالکل اس کی سیدھ میں اوپر آسمان دنیا پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایک بنایا ہوا جس کا کہا جاتا ہے البیت المعمور، وہاں پہ فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ تو بیت عزت میں قرآن کا نزول کس طرح ہوا اور اس کے نزول کی حکمت کیا تھی، اس بارے میں کوئی یقینی بات تو نہیں کہی جا سکتی، لیکن کچھ علماء نے، جیسے کہ علامہ ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ حکمت بیان کی ہے کہ اس سے قرآن کریم کی رفعت شان یعنی بلندی شان کو بتانا مقصود تھا، اور اس مقام کے ملائکہ کو یہ بات بھی بتانی تھی کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے جو اہل زمین کی ہدایت کے لیے اتاری جانے والی ہے۔ اور ایک اور عالم علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ نقطہ بیان کیا ہے اس کی حکمت کے بارے میں جو پہلا نزول ہوا تھا، کہ اس طرح دو مرتبہ اتارنے سے یہ بھی جتانا مقصود ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب ہر شک و شبہ سے پاک ہے۔
لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلم مبارک کے علاوہ یہ 2 جگہ اور بھی محفوظ ہے، یعنی ایک تو لوح محفوظ میں تھی محفوظ یہ کتاب، پھر وہاں سے جو ہے نا آسمان دنیا میں بیت العزت میں اتاری گئی، پھر جو ہے نا وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔ تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے علاوہ یہ اور 2 جگہ اور بھی محفوظ ہے، ایک لوح محفوظ میں اور دوسرے بیت عزت میں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہیں ان کا کون احاطہ کر سکتا ہے، اسی کو صحیح علم ہے کہ اس کی کیا کیا حکمتیں ہوں گی، اور ہمیں تو حکم یہ ہے کہ ان چیزوں کی تفتیش میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے۔ البتہ ہمیں اتنا وضاحت کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ پہلا نزول لیلۃ القدر میں ہوا ہے۔ دوسرا جو نزول تھا یعنی آسمان دنیا سے اس دنیا پر، اس پر تقریباً سب کا اتفاق ہے، یعنی سب علماء کا، کہ قرآن کریم کا دوسرا جو نزول تھا تدریجی نزول، اس وقت شروع ہوا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو تھی وہ 40 سال تھی، اور اس نزول کا جو آغاز تھا وہ کون سی رات میں ہوا تھا، تو صحیح قول اس میں یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں ہوا تھا، اور یہی وہی تاریخ تھی جس میں 11 سال بعد غزوہ بدر پیش آیا تھا۔ لہٰذا جو دوسرا نزول ہوا تھا آسمان دنیا سے اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے بارے میں چند باتیں تو خود قرآن مجید سے ثابت ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اس کی ابتدا جو تھی وہ رمضان کے مہینے میں ہوئی تھی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے پارے میں سورۃ بقرہ میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو نازل کیا گیا تھا رمضان کے مہینے میں، اور جس رات میں قرآن کا نزول ہوا وہ شب قدر تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ القدر میں 30ویں پارے میں ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ صحیح ہے۔ اور ایک اور بات بھی جو ہے قرآن سے ثابت ہے، جیسے سورۃ الانفال کی آیت ہے کہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہی وہ تاریخ تھی جس میں بعد میں جو ہے نا غزوہ بدر پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورۃ الانفال میں فرماتے ہیں وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان۔ لہٰذا یہ 3 باتیں تو جو ہے دوسرے نزول کے بارے میں خود قرآن مجید سے ثابت ہیں کہ اس کی ابتدا رمضان میں ہوئی تھی، اور جس رات میں پہلا نزول ہوا تھا وہ لیلۃ القدر تھی، اور یہی وہی تاریخ تھی جس میں بعد میں غزوہ بدر پیش آیا تھا۔ البتہ یہ بات کہ رمضان میں اس کی ابتدا ہوئی تھی نزول قرآن کی، تو وہ رات کون سی تھی، تو اس رات کے بارے میں کوئی یقینی بات نہیں ہے، اختلاف ہے اس کے بارے میں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ رمضان کی 17ویں رات تھی، کچھ کہتے ہیں کہ 19ویں رات تھی، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ 27ویں شب تھی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم اس بات پہ آتے ہیں اس ٹاپک کی طرف کہ سب سے پہلے قرآن مجید کی کون سی آیتیں نازل ہوئیں۔ تو اس کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی سب سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات ہیں، اور وہ کون سی 5 آیات ہیں، وہ یہ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو اس کا واقعہ کیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی ابتدا تو سچے خوابوں سے ہوئی تھی، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام پر جو ہے نا نبوت کے ملنے سے تقریباً 6 مہینے پہلے جو ہے نا وہ سچے خواب آنا شروع ہو گئے تھے کہ نبی اسلام جو دیکھتے ہیں خواب میں وہی جو ہے نا وہ بالکل بیداری کی حالت میں وہ چیز ہو جاتی تھی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نزول وحی کی ابتدا تو سچے خوابوں سے ہوئی تھی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت میں عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوا، یعنی نبی اسلام جو ہے وہ نبوت ملنے سے پہلے وہ تنہائی میں جا کے جو ہے غار حرا میں جو ہے عبادت کرتے تھے۔ صحیح ہے۔ تو اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کئی راتیں گزارتے تھے اور عبادت میں مشغول رہتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن اسی غار میں آپ علیہ السلام جو تھے وہاں عبادت میں مشغول تھے، تو اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے سب سے پہلے یہ بات کہی اقرا، یعنی کہ کیا مطلب، اردو میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ پڑھیے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام امی تھے، امی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے ان فرشتے کو یہی جواب دیا کہ میں نبی قاری، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان فرمایا کہ میرے اس جواب پر فرشتے نے مجھے پکڑا اور اتنے زور سے دبایا کہ مجھے یعنی مشقت کی انتہا ہو گئی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا، دوبارہ کہا اقرا، تو نبی اسلام نے دوبارہ اس کے جواب میں یہ کہا کہ میں نبی قاری، کہ میں جو ہے وہ پڑھا ہوا نہیں ہوں۔
پھر کہتے ہیں اس نے جو ہے پھر دوبارہ جو ہے مجھے کہا، پھر زور سے پکڑا، زور سے دبایا، پھر اس کے بعد تیسری دفعہ دوبارہ کہا اقرا، تو میں نے جواب میں کہا کہ دوبارہ کہا کہ میں جو ہے پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اس کے بعد جو ہے فرشتے نے جو ہے یہ خود ہی آیتیں جو ہیں پڑھی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو اس طرح جو ہے یہ اس طرح کے ساتھ اس طرح واقعہ پیش آیا جب یہ پہلی آیتیں نازل ہوئیں۔ چلیے، نزول قرآن جو ہے نا، تاریخ نزول قرآن کی بحث کے اندر ایک اور بحث بھی جو آتی ہے وہ آتی ہے کہ مکی اور مدنی آیات کی بحث، کہ مکی آیات کسے کہا جاتا ہے اور مدنی آیات کسے کہا جاتا ہے۔ عام طور سے تو ہم لوگوں نے یہ سنا تھا بچپن سے کہ جی مکی آیات وہ ہوتی ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی ہوں، اور مدنی آیات وہ ہوتی ہیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہوں، لیکن حقیقت میں یہ قول صحیح نہیں ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک مکی آیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ طیبہ سے پہلے جو نازل ہوئی ہیں، یعنی نبی اسلام جب ہجرت کر کے گئے ہیں مدینہ میں، تو مدینہ پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ جو جتنی بھی جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری مکی کہلاتی ہیں، اور مدنی آیات وہ ہوتی ہیں جو نبی اسلام جب ہجرت کی غرض سے مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے تو اس کے بعد جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ لہٰذا اب اس کے بعد جو آیات نازل ہوئی مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد، چاہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہوں، چاہے مدینہ کے باہر کسی اور جگہ پہ نازل ہوئی ہوں، خواہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہوں، ان آیات کو ہم مدنی آیات ہی کہیں گے۔ اسی طرح جو آیات جو ہے ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہیں، خواہ وہ مکہ میں نازل ہوئی ہیں یا مکہ کے مضافات میں اور علاقوں میں نازل ہوئی ہیں، تو ان کو کیا کہیں گے؟ ان کو ہم مکی آیات کہیں گے، اور یہی جو ہے سب سے صحیح قول ہے۔ پھر اس کے اندر ایک ضروری بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ مکی آیات ہیں، مدنی آیات ہیں، یا مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے، یہ صورتوں کو جو ہم مکی و مدنی کہتے ہیں نا، یہ اکثر آیات کے حساب سے کہتے ہیں، یعنی کہ اس صورت کے اندر جو ہے وہ اکثر آیات مکی ہیں یا اکثر آیات مدنی ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ وہ صورت مکی ہو لیکن اس کے اندر کچھ آیات مدنی ہو، اسی طرح یہ بھی ممکن ہے اور ہے بھی ایسا کہ جی کچھ صورت مدنی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں جو مکی ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہ ہمیں بڑی اہم بات ہے، بڑا اہم نقطہ ہے، یہ بھی ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی براہ راست ایسی روایات منقول ہیں جن سے پتہ لگا ہو کہ جی کہ فلاں صورت مکی ہے یا مدنی ہے، یا یہ آیت مکی ہے یا مدنی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا ایسی کوئی روایت منقول نہیں ہے براہ راست جس سے ہمیں یہ معلوم ہو، لیکن صحابہ کرام و تابعین جو ہے انہوں نے قرآن مجید کے الفاظ اور معانی کی حفاظت میں اپنی عمریں جو ہے لگا دی تھیں۔ انہوں نے جو ہے صورتوں اور آیات کے بارے میں ہمیں بتایا ہے کہ ان میں سے کون سی مکی ہیں اور کون سی مدنی ہیں۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ اللہ کی کتاب کی ہر آیت کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور کہاں نازل ہوئی ہے۔ لہٰذا اس طرح کے جو صحابہ کرام کے اقوال ہیں ان سے جو ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے نا انہوں نے جو ہے یہ آیت تقسیم کی ہے کہ کون سی آیات مکی ہیں، کون سی جو ہے وہ مدنی ہیں، یا کون سی صورتیں مکی ہیں یا کون سی صورتیں مدنی ہیں۔ پھر بعد والے علماء نے ہم لوگوں کی آسانی کے لیے کہ ہمیں جو ہے نا پہچاننا آسان ہو جائے کہ کون سی مکی صورتیں ہیں کون سی مدنی صورتیں ہیں، تو انہوں نے کچھ یعنی کہ ایسی خصوصیات ہمیں بیان کی ہیں جس کی وجہ سے ہم آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ کون سی صورتیں مکی ہیں اور کون سی صورتیں مدنی ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ صورت جس میں لفظ کلّہ آیا ہے تو وہ مکی صورت ہے۔ اب لہٰذا اگر ہم قرآن مجید میں غور کرتے ہیں تو ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو لفظ کلّہ ہے یہ جو ہے 15 صورتوں میں 33 مرتبہ آیا ہے، 15 صورتوں میں 33 مرتبہ آیا ہے، اور یہ ساری آیتیں قرآن کریم کے جو آخری جو ہے نا نصف حصہ ہے، یعنی کہ جو تیسرا پارہ ہے اس کے جو آخری آدھا حصہ ہے اس کے اندر یہ جو ہے نا سارے لفظ کلّہ آئے ہیں۔ لہٰذا پہلی خصوصیت یہ ہے مکی آیات کی کہ ان میں لفظ کلّہ آتا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ مکی صورتیں ہیں۔ دوسری یہ کہ ہر وہ صورت جس میں کوئی سجدے کی آیت آئی ہے وہ مکی ہے، ہر وہ صورت جس میں کوئی سجدے کی آیت آئی ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ مکی ہوگی۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے پہچاننے کے لیے، پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ سورت بقرہ کے سوا
سورۃ البقرہ کے سوا ہر وہ صورت جس میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ آیا ہے وہ مکی ہے۔ یعنی سورۃ البقرہ تو مدنی ہے، لیکن اس کے علاوہ جس صورت میں بھی جو ہے نا وہ حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا واقعہ جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے تو وہ کیا کہیں گی، وہ صورتیں مکی ہیں۔ اچھا جی، ایک اور پہچان کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ ہر وہ صورت جس میں جہاد کی اجازت ہو یا جہاد کے احکامات مذکور ہوں تو وہ مدنی جو ہے نا وہ کیا ہوگی، صورت ہوگی، کیونکہ جہاد کے احکامات جو ہے یا جہاد کا جو حکم تھا وہ مکی زندگی میں نازل نہیں ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور پہچان کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے، علماء نے یہ بتایا ہے کہ ہر وہ صورت جس میں منافقین کا ذکر آیا ہے، ہر وہ صورت جس میں منافقین کا ذکر آیا ہے وہ کیا ہے، وہ مدنی ہے، کیونکہ منافقین تو وہاں پہ تھے نا، مدینہ میں تھے، اس سے وہاں جو مکی زندگی تھی تو وہاں تو وہ یا تو مسلمان تھے یا مشرکین مکہ تھے، لیکن مدینہ میں آ کے جو ہے منافقین بھی ایک نئی قسم ایجاد ہو گئی تھی، تو لہذا اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ صورت جس میں منافقین کا ذکر آیا ہے وہ کیا ہے، وہ مدنی ہوگی۔ ایک اور فرق بیان کیا گیا ہے کہ دیکھیں قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم دو طرح کے جملہ دیکھتے ہیں، کہیں پہ آتا ہے یا ایھا الناس، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس لفظ سے لوگوں کو خطاب کرتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، اور کہیں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو علماء نے فرق ہمیں بیان کیا کہ جن صورتوں میں یا جن آیتوں میں یہ بات آ رہی ہے یا ایھا الناس، تو وہ جو ہے نا وہ صورت یا وہ آیت کیا ہوگی، مکی ہوگی، اور جو ہے نا جس آیت میں یا جس صورت میں یہ لفظ آ رہا ہے، یہ جملہ آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو وہ مدنی ہوں گی۔ مکی اور جو ہے مدنی صورتوں کا میں فرق کرنے کے لیے ایک اور چیز بھی ضروری ہے، وہ جان لیں کہ مکی جو آیتیں ہیں اور مکی صورتیں ہیں وہ عموماً چھوٹی ہوتی ہیں۔ مکی آیتیں اور صورتیں عموماً چھوٹی ہوتی ہیں، اور مدنی آیتیں اور صورتیں جو ہے نا وہ عموماً وہ جو ہے لمبی ہوتی ہیں اور ان میں تفصیل ہوتی ہے۔ ایک اور فرق یہ بیان کیا گیا کہ مکی جو صورتیں ہیں ان میں زیادہ تر جو بیان کیا جاتا ہے وہ توحید کو، رسالت کو، آخرت کو یعنی قیامت کے دن کو، اور حساب کتاب کو، قیامت کے جو ہے نا حالات کو بیان کیا جاتا ہے، اور اس میں جو ہے آپ علیہ السلام کو جو ہے صبر کی تلقین کی جاتی ہے، اور پچھلی امتوں کے جو ہے نا وہ واقعات وغیرہ بیان ہوتے ہیں۔ لیکن جو مدنی صورتیں ہیں ان میں کیا ہوتا ہے، ان صورتوں میں خاندانی اور تمدنی قوانین، جہاد و قتال کے احکام اور حدود و فرائض بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور فرق بیان کیا گیا ہے کہ مکی اور صورتوں میں بت پرستوں سے مقابلہ ہوتا ہے، ان کا رد ہوتا ہے، اور مدنی صورتوں میں جو ہے نا وہ زیادہ تر اہل کتاب یعنی کہ یہود اور عیسائی، کرسچن اور جو ہے منافقین کا رد ہوتا ہے۔ اب ہمارے ذہنوں میں یہ سارے فرق سن کے ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ مکی اور مدنی صورتوں میں یعنی کہ ایسا فرق کیوں ہے، یعنی کہ جو ہم نے فرق بیان کیے ہیں، تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ جو فرق تھا نا یہ دراصل حالات اور ماحول اور مخاطبوں کے اختلاف کی وجہ سے تھا، کیونکہ جب مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو وہاں پہ مسلمانوں کا مقابلہ کس سے تھا، بت پرستوں کے ساتھ تھا، لہذا وہاں پہ جو ہے نا، اور اس وقت جو ہے نا کوئی اسلامی ریاست کا وجود بھی نہیں تھا، اس لیے وہاں پہ زیادہ جو ہے زور کس چیز پہ دیا گیا کہ عقائد درست ہوں، اخلاق اچھے ہوں، اور بت پرستوں کا رد کیا گیا دلیل کے ساتھ، اور قرآن مجید کو وہ اللہ کا کلام نہیں سمجھتے تھے، لہٰذا اس کا اعجاز کا اظہار کیا گیا۔ لیکن مدنی زندگی میں کیونکہ وہاں پہ ایک اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی، وجود میں آ چکی تھی، اور اسلام جو ہے وہ بہت زیادہ پھیلنا شروع ہو گیا تھا، لوگ جوگ در جوگ اسلام میں جو ہے داخل ہو رہے تھے، لہٰذا علمی سطح پر تو بت پرستی جو ہے نا اس کا جو ہے نا کیا ہو گیا تھا، اس کا خاتمہ ہو گیا تھا، لیکن اب جو ہے نا تمام تر نظریاتی مقابلہ یا تو اہل کتاب سے تھا یا منافقین سے تھا، اس لیے یہاں ان صورتوں میں احکام، قوانین اور حدود و فرائض کی تعلیم اور اہل کتاب کی تردید پر زیادہ توجہ دی گئی ہے، اس لیے جو ہے نا اس طرح سے یہ فرق بیان کیا گیا ہے۔